اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ پاک کی ذات بابرکات نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر رزق میں برتری عطا فرمائی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو زیادہ رزق دیا ہے، کچھ لوگوں کو تھوڑا رزق دیا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ پاک نے تم میں سے کچھ کو کچھ کے اوپر رزق کے معاملے میں برتری دی ہے۔ تم میں سے کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی نادار ہے اور کوئی مالدار ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس دولت کتنی ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جو صرف اور صرف گزارا کرتا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے آگے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن کو خدا تعالیٰ نے رزق میں برتری عطا فرمائی ہے، یعنی جن کو زیادہ رزق اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، برادی رزقہم، وہ رزق نہیں اپنا لوٹاتے، الا ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں پر اور اپنی بندیوں پر، یعنی جن کو خدا تعالیٰ نے زیادہ رزق دے دیا ہے، ضرورت سے زیادہ دولت دی ہے، وہ اپنا رزق اپنے غلاموں پر اور اپنی بندیوں پر خرچ نہیں کرتے، ان کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ فہم فیہ سوا، فہم فیہ سوا، کہیں وہ ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ یہ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے برابر نہ ہو جائے، ہمارے نیچے ہی رہے، ہم ان کے اوپر ہی رہیں۔ جیسے یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اپنی توہین سمجھتے تھے، یا غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا اپنے آپ کی توہین سمجھتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا یہی کفر تھا، کفر انادی، بغض کا کفر، اناد کا کفر تھا ان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو توہین ہوتی ہے کہ ہم غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھائیں یا ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ محمد بن عبداللہ مسلمانوں کا جو نبی ہے، کبھی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، کبھی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری نظروں کے اندر عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور عجمی کو عربی کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر، مالدار کو نادار کے اوپر، نادار کو مالدار کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، میری نظروں میں سب برابر ہیں۔ اور یہی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے یہ فرق ختم کر دیا ہے، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسلام نے ہمیں مساوات کا سبق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ امیر لوگ جو ہیں، دولت مند، اپنی دولت کو، اپنے رزق کو اپنے غلاموں پر اور اپنی بندیوں پر خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو فکر ہے کہ یہ ہمارے غلام کہیں ہمارے برابر نہ ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بت پرستوں کو اور مشرکین مکہ کو سبق یہ دیا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، اپنا شریک نہیں بنانا چاہتے،
تو تم ان بتوں کو میرا شریک بناتے ہو، میرے برابر ٹھہراتے ہو۔ تم اپنی فطرت کا حساب لگاؤ، اپنی سوچ سے ہی تم کام لو کہ جب تم اپنے غلاموں کو اور اپنے بندیوں کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے تو میں تو وحدہ لا شریک ہوں، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو ساری کائنات کا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، تو تم ان بتوں کو میرا شریک ٹھہرا کر میرے برابر کرنا چاہتے ہو۔ یہ ان کو اللہ پاک نے سبق دیا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ پاک وہ اللہ ہے جس نے تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یعنی تمہارے لیے اللہ پاک نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہاری بیویوں سے خدا نے تمہارے بیٹے پیدا کیے ہیں۔ وحفدۃ، اور تمہارے پوتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ پاک نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، اور اللہ پاک نے تمہیں پھر بیٹیاں عطا فرمائیں، پھر بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں اور بیٹیوں سے پھر خدا نے تمہیں پوتے عطا فرمائے، نواسے عطا فرمائے، نواسیاں عطا فرمائیں، پوتیاں عطا فرمائیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر خدا نے تمہیں ستھری چیزوں کا رزق عطا فرمایا ہے، گندی یا پلید چیزوں کا نہیں، بلکہ صاف پاک طیب و طاہر چیزوں سے خدا تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ آفا بالباطل یؤمنون، تو کیا یہ پھر بھی باطل کے اوپر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی ان کا بتوں پر ہی ایمان ہے، پھر بھی ان کا شیطان پر ہی ایمان ہے، پھر بھی یہ حق پرستی نہیں کرتے بلکہ بت پرستی کرتے ہیں، جبکہ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ ہم یکفرون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی بتوں کی، لات عزا منات حبل، لات عزا منات حبل، بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہان، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود پھر بھی یہ اللہ کے سوا ان کی بندگی کرتے ہیں۔ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، تو کیا یہ ان کی پوجا کرتے ہیں کہ جو ان کو رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ زمین سے ان کو رزق دیتے ہیں، نہ آسمان سے ان کو کوئی رزق دے سکتا ہے ان بتوں میں سے۔ تو بت وہ چیز ہے کہ جو ایک پتھر ہے، ایک لکڑی ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ جانتا ہے، نہ وہ پہچانتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی ذات کی پوجا چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ زمین سے رزق دے سکتے ہیں، نہ تمہیں آسمان سے رزق دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی ان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ بالکل عاجز ہیں اور بالکل بے روح اور بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ تو کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ پوجا اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہیں پالا بھی ہے، تمہیں بے شمار اللہ پاک نے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا تھا، ہے اور پالتا رہے گا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تو بے مثل و بے مثال ہے، پوری خدائی میں کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے اس کی مثل ہونے کی کوشش کی، فرعون نے اللہ پاک کی ذات کی مثل ہونے کی کوشش کی، تو خدا کی ذات بابرکات نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا کیا حال ہوا ہے۔ تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مثالیں نہ بناؤ، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو نہ ٹھہراؤ،
ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، یعنی جو باتیں اللہ پاک جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ خود تو غلام ہے لیکن کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق عطا فرمایا، کون سا رزق؟ حسناً، اچھا رزق، عمدہ رزق ہم نے اس کو عطا فرمایا۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دنیاوی طور پر بھی دینی طور پر بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ دنیاوی طور پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اور دینی طور پر مساجد، مدارس اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کرتا ہے، سرًا، پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے، وجہرتاً، اور ظاہری طور پر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اپنی نیت کو صاف پاک رکھتے ہوئے دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وہ غلام ہے جو بالکل بے اختیار ہے، اور دوسرے کو ہم نے رزق عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں ظاہری باطنی خرچ کرتا ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ہے، کوئی نہیں، بالکل نہیں برابر ہو سکتے۔ تو خدا فرماتا ہے اسی طرح بت ہے، وہ بے اختیار ہے اور وہ کسی کے قبضے میں ہے، اٹھا کے رکھا جاتا ہے، اٹھا کے کیا نام ہے دوسری جگہ پہ رکھا جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو میرا خاص بندہ ہے، جس کو میں نے اپنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے اور وہ میری راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کہو الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اور ان کافروں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے آخر پہ کہ دو مرد ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ دو مردوں کی مثال بیان فرماتا ہے، ان دو مردوں میں سے أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ایک وہ مرد ہے جو گونگا ہے، لا يقدر علی شیء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، وہ گونگا ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، اور اس کا مالک، اس کا آقا اپنے اس غلام کو جدھر بھی بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہ کوئی کسی طرف سے بھی خیر کی خبر نہیں لا کے دیتا، یعنی وہ کسی کام نہیں آتا، کسی کام کا نہیں ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو لوگوں کو عدل کا، انصاف کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ دو مرد ہیں، ایک مرد وہ ہے کہ جو بالکل لاغر ہے، بے اختیار ہے، اور وہ اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے، اور اس کا آقا اس کو جدھر بھی بھیجتا ہے وہ کام نہیں کر کے آتا، کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ اور وہ شخص، اور دوسرا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اور وہ صراط مستقیم پر خود بھی چلتا ہے، دوسروں کو بھی چلاتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بت ہیں وہ بے اختیار ہیں،
ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے وہ بت اور میرے نیک بندوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو میرا بندہ میری بندگی بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بندگی کا حکم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا ولی ولی ہے، بت بت ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں کی تمام چیزوں کا جو غیب ہے وہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور جو قیامت کا معاملہ ہے، قیامت کا جو آنا ہے وہ ایسا ہے، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جیسے بندہ آنکھ جھپکتا ہے نا، ایک پلک جھپکتا ہے، تو ایسے ہی قیامت آنی ہے۔ آنکھ جھپکنے کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلدی، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے جب قیامت آنی ہے نا تو ایسے سمجھ لو کہ جیسے آنکھ بندہ جھپکتا ہے تو آنکھ جھپکنے تک قیامت آ سکتی ہے، او ہوا اقرب، یا آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی قیامت آ سکتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک مثال بیان کی گئی ہے نا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس لائے؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا، میں تو اس سے بھی پہلے چاہتا ہوں۔ تو آپ کی امت کا ایک ولی، ایک وزیر جس کا نام تھا آصف بن برقیہ، حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کی، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت بلقیس حاضر کر دوں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے۔ جناب سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہے اور وہ تخت بلقیس ملک سبا میں ہے، تو راستے میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے۔ تو آصف بن برقیہ کہہ رہے ہیں میں آنکھ جھپکنے تک نہیں بلکہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ یہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ نبی کے پاس ہو تو نبی کا معجزہ ہے، ولی کے پاس ہو تو ولی کی کرامت ہے۔ تو جو خدا تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائے، اتنی طاقت عطا فرمائے کہ اللہ کا وہ بندہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے ہزاروں میلوں دور تخت بلقیس حاضر کر سکتا ہے، تو وہ خدا تعالیٰ جو ساری طاقتوں کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ آنکھ جھپکنے تک یا آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے قیامت بھی لا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے۔